ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند محبت اور عقیدے کے نال تمام احباب مل کے درود و سلام پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد حمد و ثنا زیب مسند صدارت استاد الحفاظ والقراء جناب محترم قاری رفیق بلال چشتی صاحب، میرے استاد محترم جناب حافظ یونس صاحب امام مسجد حاضہ، دیگر تشریف فرما شمع رسالت پروانوں، صحابہ اور اہل بیت غلاموں، اج بھی یہ روح پرور بزم بحمداللہ ختم 11ویں شریف حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی آپ دی یاد کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت آپ دی اس محبت نو، اس کاوش نو، اس محنت نو اپنی برکات اندر قبول و منظور فرمائے۔ آپ جتنے احباب دور و نزدیک تو چل کے اللہ دے گھر کے اندر تشریف لے آئے ہو، اس پاک بزم کے اندر میرا مولا قدم قدم تے برکتاں نصیب فرمائے اور مجھ سمیت ساریاں بار بار مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، چونکہ 11ویں شریف اس حوالے نال محفل انعقاد پذیر ہے تو میں اسی حوالے نال چند معروضات پیش کرنیاں نے۔ ایک دفعہ تمامی احباب مل کے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی آپ دی ارواح مقدسہ اصال ثواب دے نیت دے نال سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ دوران خطبہ قرآن کریم فرقان حمید وچوں جڑی آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اس کے ترجمے تو اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ اے مومنو، اے ایمان والیو۔ اس آیت کے اندر اللہ نے کسی اور کو نہیں بلکہ ایمان والیانو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والیانو مخاطب کر کے خالق کائنات نے اعلان فرمایا ہے کہ اے مومنو، تسی میں رب دا دتا پاک رزق کھانا ہے، اللہ دا دتا پاک رزق کھانا ہے، اور پھر کرنا کہ یہ وشکرو للہ، رب فرماندہ تسا میرا شکر ادا کرنا ہے۔ اس ذہن میں جو رکھو، ایک قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا کہ تسی میریاں دتیاں پاک چیزاں، حلال چیزاں نو کھانا ہے، حرام دے قریب نہیں جانا۔ جس طرح بندہ مومن دے اتے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ کلمہ فرض نے، اسی طرح بندہ مومن دے اتے رزق حلال تلاش کرنا یہ بھی فرض ہے۔ رزق حلال تلاش کرنا یہ فرض ہے۔ نماز فقط عبادت ہے،
روزہ فقط عبادت ہے، حج عمرہ یہ فقط عبادت نے، لیکن رزق حلال ایک عین عبادت ہے۔ حافظ وقار شمع رسالت دے پروانوں، بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر عبادت تو پہلا رزق حلال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ دی وجہ اگر ایک بندہ رزق حرام کا رزق کھا کے مسجد میں آ جائے، مصلی تے کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے، وہ دی پڑھی نماز قبول، وہ بولو دی پڑھی نماز قبول کیوں؟ وہ دے پیٹ وچ رزق ہی حرام دا ہے، وہ دی بنیاد ہی غلط ہے۔ ایک بندہ حرام دی روزی کھا کے روزہ رکھے، وہ دا رکھیا روزہ قبول نہیں۔ احباب جی بکار چونکہ کملی والے نے فرمایا کہ رزق حلال ایک عین عبادت ہے، کہ یہ بولو عین عبادت ہے۔ ہن توجہ کرنا احباب جی بکار، بندے دیاں پڑھیاں نمازاں، پڑھیا قرآن، رکھے روزے، کیتے حج تے عمرے، ادو ہی قبول ہونے نے بندے دا رزق پاک ہوئے گا۔ اور جتھے اللہ رب العزت نے اے اعلان فرمایا نا کہ تسی حلال دا رزق کھانا ہے، میری نا پاک چیزاں نو کھانا ہے، اتھے رب العالمین نے اے بھی فرمایا کہ جتھے تسی حلال چیزاں کھانیاں نے اتھے تسی حرام تو بچنا نہیں ہے۔ کیوں؟ ناپاکی دے قریب نہیں جانا۔ رب فرماتا ہے کہ میں خود پاک ہوں اور میں پاک چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ احباب اسی بکار میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کرنے والی، اور یہ بھی ذہن وچ رکھو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام دی روزی دے اوتے پلن والا گوشت کدی جنت وچ جا سکدا نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، مشکات شریف میں دونوں حدیث پاک نے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن ایک کپڑا خریدے اور وہ کپڑا او دی قیمت 10 درہم ہوئے۔ کتنے درہم بولو؟ تسی توجہ میرے بار رکھو، 10 درہم حضور نے فرمایا کہ او دی قیمت ہوئے، او دے وچ 9 درہم حلال دے ہون، ایک حرام دے ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہ چیر او کپڑا بندے دے جسم تے رہے گا او دی پڑھی کوئی نماز قبول نہیں۔ اس جملے والا غور کرنا، حضور کی فرما رہے نے، ایک کپڑا 10 درہم دا ہوئے، وچ 9 حلال دے ہون تے ایک حرام دا ہوئے، پھر بھی وہ کپڑا جسم سے رہے کہ وہ دی کیتی عبادت قبول ہو سکتی نہیں۔ تے آج اپنے اس حدیث پاک کو سامنے لا کے ذرا معاشرے میں نظر دوڑاؤ، آج لوگ کس سائڈ جا رہے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ ہیں مخلص جنہیں رب دے تھوڑے دیتے تے رزق دیتے رب دا شکر ادا کر دینے، لیکن اکثر لوگ، میں خود معاشرے اندر دیکھیا ہے، لوگ دوڑ دینے، دولت حاصل کریں گے، روپیہ مال پیسہ اکٹھا کریں گے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اسی جو دولت کما رہے ہیں یہ کس ذریعے، حلال ذریعے نال آ رہی ہے یا حرام ذریعے نال۔ وہ دیکھو نا، ایک بندہ وہ دودھ بیچ رہا ہے، دودھ کا کاروبار کرتا ہے، وہ دودھ بنے 10 کلو دودھ بنے تے وچ 2 کلو پانی پاوے، 12 کلو بنا کے بیچے، اگر وہ 12 کلو کی 1000 تو 12,000 بن جائے گا پیسہ، کیوں جڑا 2000 وچ حرام دا گیا وہ ملاوٹ کیتی ہے نا۔ حضور نے فرمایا کہ جڑا ملاوٹ کرے وہ ساڈے وچوں نہیں ہو سکتا، جڑا ملاوٹ کرے وہ ساڈے وچوں نہیں ہو سکتا۔ وہی اگر وہ 10 کلو بیچ کے روپیہ 1000 حلال دا لے کے گھر جا کے اپنے بچیاں نو کھلائے تے رب وہ دیتے ہور کرو فرما دے گا۔ احباب جی وقار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کرنے والی ہو، لیکن یہ ذہن کے اندر رکھو، یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ دولت، یہ کوٹھیاں، یہ کاراں، یہ بنگلے، یہ سب کچھ اتھے رہ جانے نے۔ جو جس اولاد واسطے لوگ یہ دولت اکٹھی کردے نے، یہ مال اکٹھا کردے نے، جدو آخری ویلہ ہوتا ہے نا، یہ اولاد ساتھ چھوڑ دے دیئے، بگانے تے بگانے آخری ویلے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاندے نے۔ پھر اس ویلے خیال ہوتا ہے کہ کاش اسی جڑی اتنی دولت کمائیے نجائز طریقے دے نال، کاش اسی جائز طریقے دے نال تھوڑی دولت کما کے کسی مسجد اتے خرچ کر دے دے، ارے تھوڑی دولت کما کے احباب جی وقار کسی ارے مدرسے اتے خرچ کر دے دے، رب دی راہ اتے صدقہ کر دے دے کہ اس ساڈی دولت نے دنیا وچ بھی عزت دینیاں سن، قبر و حشر وچ بھی سانو عزت عطا فرمائے۔ احباب جی وقار
میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کرنے والے ہو ان جملے وال غور کرنا اج لوگ کہندے نے اولاد حکم نہیں مندی اولاد نہ فرمان ہوندی جا رہی ہے نماز دے قریب نہیں جاندے قرآن نہیں پڑھتے میں کیا پہلے ذرا اے غور کرو والدین نو ویکھنا چاہیے کہ اسی اپنی اولاد نو جیڑی دولت کھلانے ہاں ارے جیڑا رزق کھلانے ہاں کیا اسی اپنی اولاد نو حلال دا رزق کھلا رہے ہیں یا حرام دی کمائی ارے کھلا رہے ہیں یہ سوچو تے صحیح نا اگر ایک بندہ اپنی اولاد نو ارے رزق ہی حرام دا کھلائے کیا وہ قرآن دا قاری بنے گا نہیں نہیں اب ابھی سمکار اگر حرام کی روزی کھائے گا وہ عاشق رسول نہیں بنے گا وہ بندہ نمازی نہیں بنے گا وہ قرآن دا اعلیٰ قاری نہیں بنے گا ارے بندہ مومن جب اس گل میں توجہ کرے نا آج اپنے گھر کے اندر نظر دوڑاوے کہ ساڈے گھر وچ آن والا رزق ایک کیڑی کمائی دے نال آ رہا ہے حرام دے نال یا حلال دے نال رب کعبہ کی قسم اگر آج والدین اس بات کے اوپر توجہ کرے کہ ہم جو رزق لے کر گھر آ رہے ہیں یہ کس طریقے کے ساتھ لا رہے ہیں اگر آج حلال کا رزق اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو آنے والی نسل عام نہیں ہوگی عاشق رسول پیدا ہوگا ایک بار پھر طلب کے کہہ دو سبحان اللہ چونکہ 11ویں شریف کا موضوع ہے تو میں اس سے والا رہے کہ پھر تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ اسی وقار میرے کریم نبی علیہ وفا کرنے والے آؤ پھر جنہ حلال اور حرام دے اندر فرق رکھیا ہے اللہ دی قسم او خود بھی وقت دے ولی کامل بنے نے تے انہاں دی اولاد بھی ولیاں دی سردار بنی ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد گرامی میں تھوڑا جا آپ دے والدین کا ذکر کر کے آپ دے موضوع بتا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی آپ دے والد گرامی سید شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک دفعہ دریا دے کنارے تے جا رہے تھے کئیاں دنوں دا فاقہ سی بھوک سی تے آپ کو شدید بھوک لگی تے کی ویندے نے کہ دریا دے پانی دے اوتے نا ایک سیب تیردا رہا ہے آپ نے سیب اٹھایا ہے فوراً انہوں تناول فرمایا جب سیب کھا لیا نا سیب کھانے تو بعد آپ دے اندروں آواز ہے عشق نے آکیا کہ ابو صالح تو سیب تے کھا لیا ہے لیکن اس سیب دے مالک دی اجازت تو بغیر کھاتا ہے تے کل قیامت والے دن رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاوے گا اتھے تے شرمندگی ہوگی گی کہ میں سیب بغیر پوچھے تو کھاتا ہے آپ دے اندروں جب اتنی آواز آئی نا جس سائڈ سیب تیر دا رہا سی آپ نے اس سائڈ چلنا شروع کر دیتا کافی سفر کیتا آپ نے آخر اس سیبان دا باغ ملیا جب اتھے پہنچے جا کے پوچھا کہ یہ باغ کتنا ہے کہ لوگوں نے دسیا کہ سید عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک حضور شیخ عبد القادر جیلانی دے نانا جان رہے انہاں دا باغ ہے کہ آپ چلدے چلدے انہاں کول گئے تھے جا کے عرض کی تھی کہ میں اس سارا معاملہ دسیا کہ میں بھوک لگی سی تے ایک تہاڈے باغ دا سیب کھادا ہے تے میں اودی معافی لینے واسطے آیا تے جدوں سید عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جدوں انہاں سنیا نا تے آپ دی اندروں آواز آئی کہ اے بندہ آن والا کوئی عام نہیں ہو سکتا اے کوئی بڑا اللہ دا خاص بندہ کیوں ایک سیب پیچھے اتنا سفر کر کے آیا ہے معافی لینے واسطے تے جب انہوں نے اتنا سنیا نا تے آپ نے کو فرمایا کہ میں تمہیں اس طرح سیب دی معافی نہیں دینی 12 سال کتنے سال بولو تھوڑا جا بولو کتنے سال 12 سال ہونا کیا کہ تم میرے باغ دی گوڈی کرنی ہے باغ وچ مزدوری کرنی ہے تے 12 سالوں کے بعد پھر میں دیکھاں گا کہ سوچاں گا کہ تنوں معافی دینی ہے یا نہیں دینی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں معافی تے لینی ہے میں منظور ہے میں 12 سال مزدوری کراں گا آپ نے وقت گزرتا جا رہا ہے 12 سال آپ نے باغ وچ مزدوری کی تھی گوڈیاں کی تھی جدو 12 سال گزر گئے نا تے آپ پھر حضرت عبداللہ سومی آپ نے کھول گئے کہ جا کے عرض کی تھی کہ 12 سال مکمل ہو گئے ہن تسی میرے سیب دی مجھے معافی عطا کرو تے آپ نے وہ پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا کہ ایک میری اور شرط ہے اگر وہ شرط قبول کرو تے پھر میں تمہیں سیب دی معافی دیواں گا آپ نے فرمایا دسو کیڑی شرط ہے حضرت عبداللہ سومی کہنے لگے کہ ایک میری بیٹی ہے او دے اندر 3-4 عیب نے اس اپنے نکاح وچ قبول کرو تے پھر میں تمہیں معافی دیواں گا میری بیٹی دے اندر پہلا عیب ہے وہ اکھاں تو اندھی ہے دوسرا عیب ہے کہ وہ کنا تو بہری ہے تیسرا عیب ہے کہ وہ ہتھاں تو لڑی ہے چوتھا عیب ہے کہ وہ پیراں تو لنگڑی ہے ٹر نہیں سکتی یہ 4 عیب نے اگر میری بیٹی نو نکاح وچ قبول کرو تے پھر تانوں سیب دی معافی دے دیواں گا حضرت شیخ
ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، نکاح ہویا ہے، شادی ہو گئی، جدو بیوی نے بند کمرے دے اندر گئے نا تے کی ویندے نے اگو نور علی نور، ہر شاید نور نور، ہر شاید نور نور، کیوں نہ نور ہوندا؟ اللہ حضرت نے تے فرمایا سی نا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ لوگوں توجہ کرنا، جدو آپ نے اتنا دیکھا نا کہ کی ویندے نے انہاں دیاں اکھاں بھی سلامت، کان بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت۔ آپ صبح حضرت عبداللہ سوامی آپ کول گئے کہ آپ نے جا کے سارا معاملہ دسیا کہ تسی تے کہہ رہے ہو اے عیب نے، انہاں دی تے ایک عیب بھی نہیں۔ تے حضرت عبداللہ سوامی کہنے لگے کہ میں اس وجہ تو آکھیا سی کہ میری بیٹی نے ساری زندگی نظر اٹھا کے کسی غیر مارو بل نہیں تکیا۔ بابے جی بکار توجہ کرنا، آپ فرماندے نے کہ میری بیٹی نے ساری زندگی اپنی کرنا وچ کوئی خلاف شرع گل نہیں آن دیتی، تے میری بیٹی نے ارے ساری زندگی اپنے گھر دی چار دیواری وچوں باہر قدم نہیں رکھا۔ اور لوگوں توجہ کرے جے میں پتہ کہنا کی چاہنا، اگر باپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہوئے، ارے باپ کا تقوی اتنا اعلیٰ ہوئے، باپ اتنا متقی پرہیزگار ہوئے، ارے ایک سیب پیچھے 12 سال مزدوری برداشت کرے، باپ کا اتنا تقوی اعلیٰ ہوئے، ارے ماں کا کردار اتنا اعلیٰ ہوئے کہ پیدا ہونے والی اولاد کوئی عام نہیں ہوندی، غوث اعظم کر کا پیدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم۔ احباب جی وقت میرے قریب نبی نے وفا کرنے والے ہوں توجہ کرنا، حضور غوث اعظم آپ نانکیاں والوں بھی سید نے تے دادکیاں والوں بھی سید نے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اولاد وچوں میں توجہ کرنا، میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کرنے والے ہو شم رسالت دے پروانوں، آپ نانکیاں والوں بھی سید اور دادکیاں والوں بھی سید۔ میں حضور غوث پاک آپ کا تھوڑا جا شجرہ نسب بیان کرنا چاہنا، تھوڑی تمنا ہے جنہاں دی تمنا ایک بار نعرہ غوثیہ دل کے نعرہ غوثیہ۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ دنال کیتا ہے تے نکاح ہویا کنجے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر تے جا رہے ہیں تے حضرت علی المرتضیٰ ایک باغ دے اندر نہ کام کر رہے ہیں تے کولو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دا گزر ہویا ہے تے جدو گزر ہویا ویکھیا علی نو تو چلدے چلدے حضرت علی کو لائے تے آ کے کہنے لگے اے علی تو ساڈا یار ہے، تو ساڈا دوست ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ جوان نے تے انہیں کیوں نہیں کردا کہ جا کولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کولو انہاں دی بیٹی دا رشتہ کیوں نہیں منگدا؟ تے حضرت علی آپ نے فرمایا کہ دل تے میرا لی ہے لیکن میں ساری زندگی حضور دے ٹکڑیاں تے پلیاں تے میرے اندر ہمت نہیں، میں کہیں جا کے رشتہ منگا تے دووے یار سانا تے انہاں دلاسا دیتا کہ تو جا۔ حضرت علی اٹھے حضور دی محفل وچ پہنچے تے پیچھے نہ ایک جگہ تے بیٹھ گئے نے تے حضور خطاب فرما رہے نے تے حضرت علی پیچھے بیٹھ کر زاروں قطار رو رہے نے، اکھاں وچ آنسو تے جدوں سرکار مدینہ دی نظراں پیاں نے نا تے حضور نے دیکھیا علی رو رہے، حضور چلدے چلدے حضرت علی کول گئے نے تے حضور نے فرمایا علی روندے کیوں ہو، رو کیوں رہے ہو، تہاڈی اکھاں وچ آنسو کیوں نے؟ کہ حضرت علی ہاتھ جوڑ کے تے رو کے عرض کردے نے سونیا دساں تے اونوں جنوں پتہ نہ ہوئے۔ ہائے ہائے پھر تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت علی عرض کردے نے یا رسول اللہ دساں تے اونوں جنوں پتہ نہ ہوئے، سونیا تہاڈے تے ساریاں خبراں نے یا رسول اللہ، تہاڈے تے ساریاں خبراں نے۔ جدوں حضرت علی نے اتنا عرض کیتا نا تے سرکار مسکرا کے فرماندے نے علی میں انج صحیح ہوندا ہے اپنے تے فاطمہ دے نکاح دے بارے الجھیا بیٹھا ہے۔ لوگوں توجہ کرنا، حضرت علی نے جدو اتنا سنیا تے اکھاں وچ آنسو زاروں قطار رو رہے نے تے رو کے عرض کردے نے یا رسول اللہ ارے رشتے دے کام یا ماں کر دیے یا باپ کرتا، یا رسول اللہ میری امی بھی کوئی نہیں، سونیا میرے ابو بھی کوئی نہیں تے سونیا میں ساری زندگی تہاڈے ٹکڑیاں دے اوتے پلیاں تے میرے اندر ہمت نہیں سی۔ جدو حضرت علی نے اتنا عرض کیتا نا کہ اتوں جبریل امین آ گئے تے
آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سونیا آزاد کاجر والے رب العالمین فرما رہے ہیں اسی علی تے فاطمہ دا نکاح عرشاں دے اوتے کر دیندا فرشاں تے تسی کر دیو اوے لوگوں اے کائنات دا واحد نکاح ہے جیڑا عرشاں دے اوتے پہلا ہویا فرشاں دے اوتے بعد وچ ہویا مجھ سے کیا اس میں محمد کا آتا ہوگا اس میں محمد کو تو خود خدا جانتا ہوگا تیری رحمت کی گداؤں کو فقط وہ جانے جو صبح شام تیری محفل سجاتا ہوگا جو صبح شام تیری محفل سجاتا ہوگا ماشاءاللہ احباب جبکار ایک اور پھر تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ میرے کریم نبی نال پیار کرنے والے ہو میرے آقا نے فرمایا کہ علی تو اپنے تے فاطمہ دے نکاح دے بارے الجھا بیٹھو تو رب دا پیغام ہویا ہے لوگوں توجہ کرنا میرے نبی نال وفا کرنے والے ہو شمع رسالت دے پروانو ان حضرت علی نو حضور نے فرمایا کہ علی جا میں تنوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے رہا میں تنوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے رہا لوگوں توجہ کرنا حضور نے فرمایا علی کون کوئی شہر ہی ہے اسی ولیمہ بھی کرنا ہے تو لوگوں کو دعوت تے بلانا تو کون کوئی شہر ہی ہے توجہ کرنا حضرت علی عرض کر دیں یا رسول اللہ بن ساریاں خبراں نے میرے کو تلوار ہے زرہ ہے سواری ہے توجہ کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو جا جڑی زرہ ہے نا انہوں بازار میں جا کے فروخت کر کہ او دا اسی ولیمہ کریں گے حضرت علی گئے بازار دے اندر تے چلدے جا رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہو گئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا علی اے زرہ بیچن واسطے کیوں آئے ہو جب اتنی گل دسی ہے نا کہ میرا نکاح حضور دی بیٹی نال ہو رہا ہے آپ نے مبارک دیتی کہ آپ نے فرمایا تسی اتنا مختصر کریں آپ نے فرمایا زرہ مینوں فروخت کر دیو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے زرہ لئی پیسے آپ نے زرہ دیتی پیسے لے جب تھوڑا چلے لینا کہ حضرت عثمان غنی نے بلایا کہ علی تو میرا یار ہے اے زرہ بھی لے جا تے پیسے بھی میری طرف لے جا تو میرا یار ہے وہ لوگوں توجہ کرنا نکاح علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ دا ہو رہا ہے تے اس نکاح دا مشورہ دین والے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور نکاح دیتے دولت حضرت عثمان غنی دی لگ رہی ہے عثمان غنی دی دولت نکاح دیتے مختصر حضرت علی واپس آئے دے آپ دولہ بڑے جب شادی دا وقت آیا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ دولہ بڑے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دلہن بڑے گا نہیں ہون برات جا رہی ہے براتی کون نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی ابابی جی بکار بلال حبشی ارے جعفر طلع براتی نے اور برات بھنگڑے پاندی نہیں جا رہی برات نبی دی ذات درود پڑھتی جا رہی ہے ابابی جی بکار اور برات جلدی جلدی کسے میرے حال بن نہیں ارے برات جلدی جلدی مسجد نبوی میں پہنچی ہے جدو برات اوتھے پہنچی ہے کہ نکاح پڑھان والا کوئی عام نہیں بلکہ نبی کا سردار ہے اور لوگوں توجہ کرنا ارے دولہ انجدہ ہوئے دلہن انجدی ہوئے براتی انجدی ہوئے ارے نکاح پڑھان والا انجدہ ہوئے کہ پیدا ہونے والی اولاد امام حسن و حسین ورگی اب آبی جی وقار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نال جدو نکاح ہویا ہے کہ اللہ نے آپ کو پیارا بیٹا عطا کیتا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے حضرت امام حسن مسنہ حضرت امام حسن اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے حضرت عبداللہ مہد حضرت عبداللہ مہد اللہ نے پتر عطا کیتا ہے حضرت عبابی جی وقار لوگوں توجہ کرنا جب حضرت عبداللہ مہد آپ کی شادی ہوئی تو اللہ نے آپ نے پتر عطا کیتا سید یحییٰ زاہد سید یحییٰ زاہد نو اللہ نے پتر عطا کیتا سید موسیٰ جوند نو اللہ نے پتر عطا کیتا سید موسیٰ ثانی ارے سید موسیٰ ثانی نو اللہ نے پتر عطا کیتا سید داؤد نو اللہ نے پتر عطا کیتا سید محمد نو اللہ نے پتر عطا کیتا سید واحد نو اللہ نے پتر عطا کیتا سید ابو عبداللہ ارے سید ابو عبداللہ نو پتر اللہ نے عطا کیتا سید شیخ ابو صالح اے حسنی شہزادہ انہاں دی ارے شادی حسینی شہزادی ارے فاطمہ ام الخیر دے نال نکاح ہویا جدو انہاں دوواں شخصیتاں دا نکاح ہویا نا اللہ نے انہاں نو جیڑا پتر عطا کیتا انہاں دا نام شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارے جے غوثاں دے غوث بن کے آئے جے
आजम आप दी 11वीं शरीफ का प्रोग्राम अटेंड करने वाले हो हजरत गौसे आजम हो देना जेड़े नानकियां वाले भी सैयद ने दादकियां वाले भी सैयद मेरे नबी नाल वफा करने वाले हो अरे जेड़े सारे वलियां दे सरदार बन के आए ने कि फिर असीं क्यों ना किए यूं तो सारे वली मोहतरम है पढ़ांगे ना इस जिक्र का सदका रब तेरे मेरे गुनाहों नू माफ फरमा देगा गौसे आज़म पिया तेरी क्या बात है गौसे आज़म पिया तेरी क्या बात और मेरे मुसलमान भाइयों मेरे गरीब नबी नाल वफा करने वाले हो सब मेरे सारे दे फरमानो अरे जदों गौसे आज़म पाक आप दी विलादत हुई है ना कि उस रात पता की हुई है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गौसे पाक दे बांदे ग्रामी हजरत शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि आप दी ख्वाब दे अंदर आए ने मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीदार अता फरमाया है इमामुल अंबिया ने दीदार अता करा के फरमाया ऐ अबू सालेह अल्लाह ने जेड़ा तैनूं पुत्र अता कीता ना ए तेरा आम पुत्र नहीं है बड़ियां शानां वाला पुत्र गौर करिया जे मेरे आका फरमाते ने अरे बड़ियां शाना वाला पुत्र ए मैं मुहम्मद का महबूब बन के आया है ओए गौर ते करो ना मेरे नबी नाल वफा करवा लियो अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने कमली वाला मेरा महबूब है हजरत उमर कहते ने कमली वाला मेरा महबूब है जनाब उस्मान गनी कहते ने हुजूर मेरे महबूब ने सारी कायनात दे मोमिन कहते ने कमली वाला सादा महबूब बन के आया है और इंसान ने ना वो कायनात का खालिक रब जेड़ा ना और रब्बुल आलमीन खुद फरमांदा मिठा मोहम्मद मेरा महबूब है और सारी कायनात कहती है हुजूर साडे महबूब ने हुजूर फरमा रहे ने गौसे आजम मेरा महबूब बन के आया लोगों गौर करना मेरे नबी नाल वफा करने वाले हो कि हुजूर फरमाते ने अबू सालेह अल्लाह ने जेड़ा तैनूं पुत्र अता कीता इदियां बड़ियां शानां ने अरे जिस तरह नबियां विचों सब तो आला मेरा मकाम है ना इसी तरह वलियां विचों सब तो आला इदा मकाम फिर क्यों ना पढ़दे गौसे आज़म पिया तेरी क्या बात है गौसे आज़म पिया तेरी क्या बात है प्यार ना पढ़ना गौसे आज़म पिया तेरी क्या बात है और मेरे मुसलमान भाइयों मेरे करीम नबी नाल वफा करने वाले हो और फिर जिस दिन हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अरे आप दी विलादत जिस साल दे अंदर हुई है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अरे उस साल सूबा किला दे अंदर 1100 औरतां नूं पुत्र अता कीते ने रब्बुल आलमीन ने गौसे आज़म दी विलादत ते मावां नूं पुत्र वंडे ने और वो जितने पैदा हुए ने ना वो 1100 दे 1100 वक्त दे बलिए कामल बने ने ते फिर क्यों ना पढ़ ले गौसे आज़म पिया तेरी क्या बात है गौसे आज़म पिया तेरी क्या मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार करने वाले हो हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप नानकियां वालों भी सैयद ने ते दादियां वालों भी सैयद ने अल्लाह ने आप नूं कमली वाले दे खून नाल बनाया है मैं इत्थे एक इशारा करन लगा जंगे ओहद लड़ी जा रही है उस जंग के दौरान एक काफिर जालिम ओने देखे जनाब मुहम्मद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अकेले खड़े ने ओने हुण निशाना बनाया तीर दा कि मैं आप नूं तीर मारांगा आप दी जिंदगी दी शम्मा या गुल हो जाएगी लेकिन उस फरीद नूं ये नहीं सी पता कि ए जग मिट सकदा पर कमली वाले दा जिक्र नहीं मिट सकदा ओने जब तीर मारे ना अच्छा हुण तीर हुजूर
صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جسم وچ پیوست نہیں ہویا، تیر ٹچ ہویا، ٹچ ہو کے اگے چلا گیا، جب تیر جتھے ٹچ ہویا سی اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بے مثل جسم وچوں خون دے 3-4 قطرے نکلے نے، تھوڑے دیر خون وسنا شروع ہوا ہے، تو ایک میرے نبی دے نوکر جنہ دا نامی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی جدو نظرہ پہنگا دینا کہ آپ دے اندروں آواز آئی، عشق نے آکھیا مالک بن سنان یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ حضرت مالک بن سنان آپ دوڑے نے، دوڑ دے حضور دے کون پہنچے نے، تے جتھے حضور دا مبارک خون رس رہا سی نا، آپ نے اتھے جا کے اپنے لب رکھ دیتے نے، جدو لب رکھے نے تو خون کو چوسنا شروع کر دیتا ہے، حضور دے خون مبارک دے 3-4 قطرے انہوں نے جدو اپنے میدے دی زینت بنایا نا، جدو صحابی رسول نے کم کر کے پیچھے رکھتے نے، میرے آقا نے صحابہ نے فرمایا صحابہ جنہیں پکا پنڈا جلدی ویکھنا ہوئے وہ مالک بن سنان کو ویکھ لو۔ جدو صحابی رسول ایک کام کر کے پیچھے تے صحابہ دوڑے نے، تو صحابہ نے دوڑ کے جا کے مالک بن سنان دی زیارت کی تھی، تو زیارت کر کے واپس آئے کہ آ کے عرض کرتے نے نبی پالا اسی بھی تہاڈے نوکر ہاں، اسی بھی تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے، تہاڈی غلامی دا پٹا اپنے گلے دے اندر ڈالیا ہے، کہ یا رسول اللہ اج مالک بن سنان دے پکے جنتی ہونے دا اعلان کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ ارے مالک بن سنان نے محمد دے خون دے 3-4 قطرے انہوں نے اپنے میدے دی زینت بنایا ہے، حرام قرار دے دیتا ہے۔ لوگوں توجہ کرنا ابابِ سمکار اور جس صحابی کے رسول نے میدے تھے میرے نبی نے 3-4 خون دے قطرے چلے جان، رب دی بارگاہ وچ انہاں دا اتنا مقام ہے کہ غوث اعظم تے اونے جنہاں نوں رب نے سر دیاں والاں تو لے کے پاؤں دیاں ناخناں تک بنایا ہی محمد دے خون نال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وفا کرنے والے ہو، غوث اعظم اللہ نے بنایا کمری والے نے خون نال ہے۔ میں 1-2 اشارے کر کے بس اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زبان وچ نا لکنت سی، بول نہیں سن سکتے، توجہ کریا دے، آپ آواز نہیں سن کر سکتے، خطاب نہیں سن کر سکتے۔ ایک دن پتہ کی ہویا، آپ دی آنکھ لگی، حضور تشریف لے آئے، میرے آقا نے اپنا دیدار کروایا، دیدار عطا کرا کے نا میرے آقا نے فرمایا بیٹا عبد القادر لوگاں نوں آواز کیوں نہیں کردے، خطاب کیوں نہیں کردے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے عرض کیتا یا رسول اللہ میری زبان بھی لکنت ہے، بول نہیں سکتا۔ تو میرے آقا نے پتہ کیتا کہ یہ حضور نے نا اپنا لعاب دہن کڈیا ہے، لعاب دہن کڈ کے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لعاب نو شیخ عبد القادر جیلانی آپ دے منہ وچ رکھیا ہے۔ سبحان اللہ یار تے تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ تہاڈی میری کی تمنا ہے اسی مدینے شریف جاویے، اللہ سب نو حاضری نصیب فرمائے، اسا مدینے شریف جاویے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے روزے دیاں جالیاں نے انہاں نو بوسہ نصیب ہو جائے، اور ساڈی اے تمنا ہے کہ غوث اعظم دے مقدر وال ویکھ جنہاں دے منہ وچ کملی والے نے اپنا لعاب رکھیا ہے۔ حضور نے اپنا لعاب 7 دفعہ، کتنی دفعہ بولو اونچی آواز میں، کتنی دفعہ 7 دفعہ حضور نے اپنا لعاب کڈیا تے غوث اعظم دی منہ وچ رکھیا۔ حضور نے فرمایا بیٹا لوگاں نوں واز کیتا کرو، ہن توجہ کرنا۔ اچھا ایک دن حضور آئے تے دوسرے دن مولا علی آ گئے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا سی انا مدینۃ العلم وعلی شربابھا، میرے نبی نے فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں، اس شہر دا دروازہ مولا علی ہے۔ صحابہ بڑیاں شانہ والے نے، سارے صحابہ دا مقام بھرا الورا، ابو بکر صدیق ضرور نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بڑا مقام ہے، لیکن آپ کے بارے میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق ارے علم دے شہر کا دروازہ نانا۔ عمر فاروق کے بارے میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علم دے شہر کا دروازہ نے۔ اوے لوگو آج بندہ جتنا بھی پڑھ لکھ جائے نا اپنے نام نال محدث تے لکھوا سکتا ہے، ارے مفسر تے لکھوا سکتا ہے، پروفیسر تے لکھوا سکتا ہے، لیکن رب کعبہ دی قسم علم دے شہر کا دروازہ کل بھی مولا علی سن، آج بھی مولا علی سن۔ تے پھر آؤ اتھے ایک دفعہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کرنا ہے تے محبت نہ پڑھنا میں حیدری ہاں، میں حیدری ہاں، میرا
خدا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے آپ دا نام لینے سجا بازو بلند کرنا میرے نبی دی سنت مبارک ہے نا پیارا بنا میں حیدری ہاں میں حیدری نہیں انہیں نہ سنا نہیں تسی آ جاؤ بیٹھو میں ادھر 5 منٹ دینا گا تسی آؤ ایک تو بہت شکریہ ایک بار پھر پیار نال میں حیدری ہاں میں حیدری ہاں میرا حوالہ علی علی کار ہو گیا یہ جا رہے سن لنگر لینا تے یہ لنگر آ گیا تو پھر باڈی دھیان لنگر وال کو جانا تقریر وال کو نہیں دھیان رہنا میں انہاں نوں 5 منٹ آ کر دینا گا آرام سے بول رہا آج بڑی لمبی چوڑی تقریر کرتا کوئی جلدی تے نہیں ایک بار پھر پیار نال میں حیدری ہاں میں حیدری ہاں میرا حوالہ علی علی پیار نال میں حیدری ہاں میں حیدری ہاں میرا حوالہ علی علی سورج نے پلٹ کیا کیا میں حیدری ہاں میں حیدری ہاں میرا حوالہ میں حیدری ہاں میں حیدری ہاں میرا حوالہ اللہ آپ کو محبت قبول فرمائے اچھا ایک دن حضور آئے دوسرے دن مولا علی آگئے جیڑا سوال حضور نے کیتا سی وہی سوال حضرت علی نے فرمایا حضرت علی نے فرمایا بیٹا عبدالقادر جیلانی لوگاں نو واز کیوں نہیں کردے خطاب کیوں نہیں کردے آپ نے عرض کیتا ہے پیر علی میری زبان بھی لکنت ہے آپ نے کی کیتا اپنے منہ وچ لعاب کڈیا اچھا حضور نے 7 دفعہ لعاب رکھیا سی تے حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ نے 6 دفعہ لعاب رکھیا سی توجہ کرے علی تو آپ نے 6 دفعہ لعاب رکھیا نا تے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ نے عرض کیتی ہے پیر علی تسی 7 دفعہ کیوں نہیں رکھیا اور توجہ کرنا حضرت علی فرماندے نے عبدالقادر جیلانی بیٹا میں علی ضرور ہوں علم دے شہر دا دروازہ ضرور ہوں لیکن میں نبی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہائے حضرت علی المرتضی آپ نے 6 دفعہ لعاب رکھیا کہ حضور نے 7 دفعہ اچھا حضور نے اپنا دیدار کیوں کروایا عبدالقادر جیلانی آپ کی مشکل حل ہو جائے کی حل ہو جائے بولو مشکل حل ہو جائے تے آپ لوگاں نو واج کرن تے پھر مشکل ان حل ہوئی گے حضور دے لعاب دے صدقہ ان مشکل حل ہوئی گے کہ عبدالقادر جیلانی آپ دے سامنے 70,000 دا مجمع ہوتا سی کتنے ہزار دا بولو 70,000 دا مجمع اچھا اس وقت سپیکر نہیں سن ہوتے ساؤنڈ سسٹم کچھ بھی نہیں سی ہوتا آپ بغیر سپیکر تو آواز کرتے سن تے سامنے کھڑے ہو کے آواز کرتے سن تے آپ کی آواز دی کرامت سی کہ اگر جس طرح پہلی لین والے لوگ آپ کی گفتگو نو سنتے سن اسی طرح آخری لین والے آپ کی گفتگو نو سنتے سن آپ آواز کرتے سن سارے لوگ آپ کی آواز نو سنتے سن تے آپ آخر کو کسی بندے نے سوال کرنا ہوتا سی نا اٹھ کے سوال کرتے سی آخری لین چو تے او بندہ جدو اٹھ کے بولتا سی تے آپ 70,000 دے مجمع وچ آخر کو اس بندے دی گفتگو نو سنتے سن او دے سوال نو سنتے سن تے سن کے جواب ہی عطا فرماتے سن چھوٹا جا نقطہ توجہ کرنا اگر غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی دوروں سن سکتے ہیں جڑا نبیوں دا سردار نہیں یار تڑپ کے کیا دو سبحان اللہ اگر غوث اعظم رضی اللہ غوث اعظم نبی تے نہیں نا نبی دے نوکران دے نوکر نے اگر غوث اعظم اتنی دور سے سن سکتے ہیں تو ہماری صدائیں بھی مدینے میں زہرا کا بابا سن سکتا ہے تو پھر اسے کیوں نہ کیے بیٹھے لے مدینے وچ ہر شادی خبر رکھ دے میں جتھے بھی تر جاواں سرکار نظر رکھ دے میں جتھے
آخری حضور غوث پاک آپ دی شان وچ آخری واقعہ تو اس تو بعد گفتگو ختم دوڑی تمنا سنا دے لیے تھک کے نہیں گئی جنہاں دی تمنا ایک بار نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ اچھا لوگ کہندے نے کہ غوث اعظم چوراں نو کتب کین ابدال کین بنا دے نے میں کیا شراب پین والا ہوئے شرابی ہوئے حالت ناپاکی دے اندر ہوئے کہ حضرت عمر بن خطاب نو ویکھے کہ ہاتھ وچ شراب دی بوتل بھی ہوئے تے سامنے عمر بن خطاب آ رہے ہو تے اودی نظراں حضرت عمر دے چہرے تے پون تے حالت ناپاکی دے اندر رب دی بارگاہ وچ عرض کرے مولا میں اج سچی توبہ کردا مینوں اج عمر دے درے تو بچا لے میں زندگی بھر کدی شراب دے نیڑے نہیں جاواں گا زندگی بھر کدی شراب دے قریب نہیں جاواں گا الہ العالمین اج میں سچی توبہ کردا ارے مینوں عمر دے درے تو بچا لے اتنا چر حضرت عمر قریب آئے آپ نے فرمایا کوئی رات دا ٹائم ہے آرام دا وقت ہے تم کتے گلی میں پہ پھر دے انہیں عرض کی کہ امیر المؤمنین میرے گھر چھوٹے چھوٹے بچے سن توجہ کرنا انہیں کہا میرے گھر چھوٹے چھوٹے بچے سن تے دودھ نہیں سی میں دودھ لینے واسطے گیا آپ نے فرمایا اس بند بوتل وچ کی انہیں کہا جی ادھے وچ بھی دودھ دے اور لے کے شراب آیا سچی توبہ تو بعد انہیں جدو آکھیا نا کہ ادھے بھی دودھ دے سچی توبہ تو بعد جدو شراب نو دودھ آکھیا کہ حضرت عمر نے ڈھکن کھولیا وچ واقعی دودھ موجود ہے میں کیا اگر شرابی ہوئے حالت ناپاکی دے اندر ہوئے او دا ظاہر بھی پلیت ہوئے او دا باطن بھی پلیت ہوئے او دی وجہ جیڑا بندہ شراب پیتا ہے او دا لب ناپاک او دا جسم ناپاک ہو جاتا حضرت امام حسین نے فرمایا سی نا کہ میں یزید دی بیعت نہیں کرنی او دی وجہ یزید پلیت ہے او دے لب شراب نہ لگ دے میں حسین پاک ہاں میرے لب محمد یا لبا نہ لگ دے لوگوں توجہ کرنا او شرابی حالت ناپاکی دے اندر سچی توبہ تو بعد شراب نو دودھ بھی تبدیل کروا سکتا ہے تے غوث اعظم پینا دا پیر بھی غوثانو ارے چورانو کتب پڑھوا سکتا ہے آخری جملہ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی آپ دا جبہ چوری کرنے واسطے چور آیا لوگاں نے انہوں دسیا کہ لوز تو لوگاں دے جھوٹے بندہ ہے تے غوث اعظم وہ جڑے پیران دے پیر نے انہاں دا جبہ بڑا قیمتی ہے تے او جبہ چوری کر تے تیری موجہ لگ جان گیاں انہیں جدو انہیں سنے اون تو گیا غوث اعظم آپ دی بارگاہ میں جدو پہنچے نا تے آپ رات دیاں تنہائیں گا اللہ دی عبادت دی مصروف نے نفل پڑھ رہے ہیں اور آپ جبہ جڑا سی دیوار دینا کلی دینا ٹنگیا سی آپ نماز پڑھ رہے ہیں انہوں بیٹھ گیا کہ میں موقع لگ رہے تھے آپ دا جبہ چاہ کے میں نساں اللہ دی قسم ساری رات گزر گئی یہ سائیاں انہوں موقع ہی نہیں دیتا وہ دے ذہن وچے سی کہ اللہ دے ولی سو جاندے لیکن انہوں یہ نہیں سی پتا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما کہ اللہ والے سوندے نہیں بلکہ جاگ دے نے تے اللہ دی عبادت کر دے نے ساری رات گزر گئی کہ وہ چور بیٹھا رہے انہوں جبہ چرانے دا موقع نہیں ملیا وقت گزرتا جا رہے فجر دی اذان ہوئی سردیاں دی رات سی انہوں جدو سردی چنگی لگی نا مسجد دی گوٹھ وچ ایک سانپ پئی سی انہیں اس سانپ دی لپیٹ سانپ وچ لپیٹ کے اوتھے لمحہ پے گیا اور لوگ آئے لوگاں نماز پڑھی لوگ نماز پڑھ کے واپس چلے گئے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی اوتھے بیٹھے گئے انہوں نکلن دا شیخ عبدالقادر جیلانی نے موقع نہیں دیتا اوتھے بیٹھے سورج نکل آیا تے ایک وفد حضور شیخ عبدالقادر جیلانی آپ دی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے آپ کے عرض کر دیں حضور جیڑا تسی سانو پہلے کتب دیتا سی نا غوث دیتا سی قرآن و حدیث پڑھانے واسطے وہ فوت ہو گیا ہے تے تسی سانو کوئی نواں کتب دیو آپ نے مسکرا کے فرمایا میں رات دا اس صاحب دی دواڑے واسطے لپیٹ کے رکھی ہے انہیں جدو سنیا نا تے او دی اکھا وچ آنسو کہ انہیں زارو قطار رونا شروع کر دیتا آپ نے فرمایا صف کھولو تے سے جدو انہیں صف کھولی وچ او برآمد تے اکھا وچ موٹے موٹے ہنجو آپ نے فرمایا اور روندا کیوں ہے عرض کردہ حضور میں خود چور میرے نان کے چور میرے داد کے چور ارے ساری زندگی چوری کرنے گزر گئی ہے کہ تسی منو ارے بھلی تے کتب آپ نے فرمایا سن آیا سے چور سے ہور دا اور بن گیا ہے آخری دفعہ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے پیار نہ پڑھنا لے یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تار جائے گی لے یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تار جائے گی پیار نہ آخری بلا میں کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے لے یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تار جائے گی لے یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تار جائے گی لے یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی شیر وچ رکھو میں پتہ کیوں پڑھ رہا حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سی جیڑا ساری زندگی
میرے نال پیار کرے گا، جڑا ساری زندگی میرے نال وفا کرے گا۔ عبد القادر جیلانی آپ کا یہ فرمان ہے، جو ساری زندگی میرے ساتھ پیار کر کے مرے گا وہ غدار ہو کر نہیں، محمد کا وفادار بن کے مرے گا۔ لے یار بھی والے دا نات ڈوبی ہوئی تر جائے گی، لے یار بھی والے دا نات ڈوبی ہوئی تر جائے گی۔ سیاسی صاحب الکمال ہے، بہت اعلیٰ ساؤنڈ، اللہ نے انہوں نے محبتوں قبول فرمائے، آج میں انہوں نے انعام دینا ہے، بہت اعلیٰ ساؤنڈ، آ جاؤ بہت شکریہ، اللہ انہوں نے اور برکت عطا فرمائے۔ تجھے پڑھو لے یار بھی والے دا نات ڈوبی ہوئی تر جائے گی، اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ لے یار بھی والے دا نات ڈوبی ہوئی تر جائے گی، لے یار بھی والے دا نات ڈوبی ہوئی تر جائے گی۔ اور اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے 12 سالہ تو بعد ارے ڈوبے بیڑے نو ترا سکدے نے تے تیری میری مشکل نو بھی حل فرما سکدے نے۔ لے یار بھی والے دا نات ڈوبی ہوئی تر جائے گی، لے یار بھی والے دا نات ڈوبی ہوئی تر جائے گی، لے یار بھی والے دا نات ڈوبی ہوئی تر جائے گی۔ احباب وقار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کرنے والے ہو، شمع رسالت پروانوں۔ اچھا غوث اعظم آپ تے پھر سید زادے نے حضور دی آل نے اتھے تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آخری جملے نے انہیں جب آپ لنگر لے کے آ جائیں گے پھر دعا کریں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ دی قوم آپ دی بارگاہ میں حاضر ہوئی تے آپ کے عرض کر دی گئے اے اللہ دے نبی موسیٰ سن پیاس لگی ہے، سن پانی چاہیے، اللہ کو پانی لے کے دیو۔ آپ نے اگو پتہ کی کیتا، آپ نے نہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، نانا رب دی بارگاہ میں عرض کیتا یا اللہ اے قوم نے مطالبہ کیتا ہے کہ اگو رب نے پتہ کی فرمایا، رب العالمین نے فرمایا موسیٰ نہ پریشان ہو، جڑا تیرے ہاتھ وچ عصا ہے نا جڑی چھڑی ہے انہوں پتھر تے مارو، پتھر تے مارنا تہاڈا کام ہے، وچ پانیاں دے چشمے جاری کرنا ساڈا کام ہے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ نے جدو چھڑی ماری اور توجہ کر ہاتھ میں چھڑی گئے، آپ نے چھڑی پتھر تے ماری کہ اللہ دی قسم ہویا کہ یہ پتھر دے ٹکڑے ہوئے تے وچ پانی دے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ جدو 12 پانی دے چشمے جاری ہوئے اور لوگوں توجہ کرنا موسیٰ کلیم اللہ آپ پتھر کے اوپر ضرب لگائیں پھر پتھر کے ٹکڑے ہو جائیں، تو ہمارے آقا وہ ہیں جو ضرب نہیں بلکہ اندر کا اشارہ کرے چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حامد وقار میرے نبی سے وفا کرنے والوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر 20 سال تک، آپ سے لے کر ہم گناہ گاروں تک، ارے آج تک کائنات کے اندر کوئی بشر ارے بغیر ضرب کے کسی چیز کے ٹکڑے نہیں کر سکا۔ ہر بشر ضرب کا محتاج ہے۔ اس کائنات کے اندر ایک آمنہ کا لال ہے، ایک زارا کا بابا ہے جو ضرب کا محتاج نہیں، انگل کا اشارہ کرے چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ نے چھڑی ماری ہے تے پانی وچوں پانی دے 12 چشمے، رب نے فرمایا موسیٰ پانی ملے گا لیکن ڈائریکٹ نہیں، پہلے تہاڈی چھڑی وسیلہ بننی ہے۔ ہن موسیٰ کلیم اللہ نے چھڑی ماری ہوئے پتہ کہنا کی جانا جس رب نو موسیٰ کلیم اللہ دی چھڑی دی اتے اتنا ناز ہے اس رب نو محمد دی لڑی دی اتے کتنا ناز ہوگا۔ تے پھر پیار نہ پڑھنا لے یار وی والے دا نات ڈوبی ہوئی تر جائے گی، لے یار وی والے دا نات ڈوبی ہوئی تر جائے گی۔ ایک دفعہ آخری دفعہ بازو مار کر دو پیار نہ لو، دشمنوں کو پتہ چل جائے خود سے پڑھ لے۔